السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت نہم جغرافیہ سبق نمبر 4 کا حصہ 2 لے کے حاضر ہوا ہوں، جس میں ہوا اور سمندر کی لہروں سے بننے والی شکلوں کے بارے میں پڑھیں گے، یعنی ورک آف ونڈ اینڈ سی ویوز اینڈ گراؤنڈ واٹر۔ یہ چوتھے سبق کا آخری حصہ ہے طلبہ۔ اس سے پہلے ہم نے برفانی دریا اور دریا کے کام پڑھے تھے۔ ان دونوں شکلوں میں یہ بتایا گیا تھا کہ برفانی دریا 3 طرح کے کام انجام دیتے ہیں، یعنی مٹی کے کٹاؤ کا کام، جس کو ہم جھیز یا ایروزن کہتے ہیں، اسی طرح عمل انتقال، کٹے ہوئے مادے کو منتقل کرنا، ٹرانسپورٹیشن، اور اجتماع کاری، یعنی مادوں کا جماؤ کر کے نئی شکلیں بنانا۔ ٹھیک اسی طرح سے ہوا بھی 3 طرح کے کام انجام دیتی ہے، یعنی ہوا کے ذریعے بھی ایروزن یعنی کٹائی کا کام، عمل انتقال اور اجتماع کاری یا امانت کاری کا عمل ہوتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم ہوا کے اریاں کاری کی وجہ سے بننے والی چند شکلوں کے متعلق پڑھیں گے۔ تو دریا کی طرح ہوا بھی زمین کی سطح پر اریاں کاری یعنی کٹاؤ کرتی ہے۔ تیز ہوا کے ساتھ سنگ ریزے ہوتے ہیں جو زمین کی سطح پر پالش پیپر کا کام کرتے ہیں۔ نرم چٹان ہوا کے ساتھ کٹ کر کے بہہ جاتی ہے۔ اسی طرح ایک چٹان، چھتری نما چٹان وجود میں آتی ہے۔ ہوا کا کام گرم صحرائی علاقوں میں زیادہ دکھائی دیتا ہے، یعنی اس حصے میں ہوا جو بہتی ہے تو ہوا کے ساتھ سنگ ریزے ہوتے ہیں، پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں، ریت ہوتی ہے جو نرم چٹانوں کے ساتھ ٹکراتی ہے، یہاں سے بہہ کر کے آگے نکل جاتی ہے۔ یہ پالش پیپر یعنی ریگ مار کا کام کرتے ہیں، جس طرح سے ہم کھڑکی دروازے لوہے کے صاف کرنے کے لیے، پالش کرنے کے لیے پہلے پالش پیپر سے اس کی زنگ کو ختم کرتے ہیں، ٹھیک اسی طرح کا کام یہ ہوا کے ساتھ سنگریزے کرتے ہیں۔ نرم چٹانوں کو کاٹ کر کے اڑا لے جاتے ہیں۔ یہ کٹ کر کے حصہ اس کا پتلا ہو گیا، یہاں سے حصے کٹ گئے، باقی جو حصہ بچا ہوا ہے یہ چھتری نما چٹان اس طرح وجود میں آ گئی۔ اس کو ہم چھتری نما چٹان یا مشروم راک کہتے ہیں۔ یہ مشروم راک یا چھتری نما چٹان ہے۔ تو اس طرح سے یہ چھتری نما چٹان وجود میں آتی ہے۔ اسی طرح ہوا کے ذریعے بننے والی دوسری شکل ہے پرنالہ نما چٹان یا گلی راک۔ اس طرح کے دریا کے ذریعے بھی گلی ایروزن ہوتا ہے، لیکن ہوا کے ذریعے ایسے علاقوں میں، صحرائی علاقوں میں جہاں پر تیز ہوائیں چلتی ہیں، ان علاقوں میں نرم چٹانیں کٹ کر کے بہہ جاتی ہیں، ہوا کے ساتھ چلی جاتی ہیں، لیکن جو حصہ بچتا ہے وہ منڈیر کی طرح ہے۔ آپ کو یہاں نظر آ رہا ہے یہ منڈیر نما، اور اس کے درمیان میں یہاں نالیاں بنی ہوئی ہیں، درمیان میں نالیاں بنی ہوئی ہیں، اس طرح شکل وجود میں آتی ہے۔ ایسی چٹان کو ہم پرنالہ نما چٹان یا گلی راک کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ دوسرا حصہ ہے حمادہ کا، یہ بھی اریاں کاری کی وجہ سے، ہوا کی اریاں کاری کی وجہ سے وجود میں آتی ہے، جس میں بھی نرم چٹانیں ہوا کا ساتھ کٹ کر کے بہہ جاتی ہیں، اور پتھروں کے جو بڑے بڑے اور سخت ٹکڑے باقی رہ جاتے ہیں جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ ایسی بکھری ہوئی سخت چٹان جو باقی بچ جاتی ہے، ان چٹانوں کو ہم حمادہ کہتے ہیں۔ یہ ساری شکلیں ہوا کی عمل اریاں کاری کی وجہ سے بن رہی تھیں، یعنی 3 شکلیں بتائی گئی، حمادہ، گلی راک اور چھتری نما چٹان۔ اسی طرح سے اور بہت ساری قسمیں ہیں، ہم نے یہاں کچھ جو ہے شکلوں کو یہاں لیا ہے۔ ہوا کی اجتماع کاری سے بننے والی شکلیں، یعنی جس طرح دریا اجتماع کاری کی کرتی ہے، اسی طرح ہوا کی بھی اجتماع کاری ہوتی ہے۔ ایسی شکلوں کو جو ہلالی شکل میں نظر آتی ہے، اس کو ہم برخان کہتے ہیں، یعنی ہلالی شکل کے یہ ٹیلے برخان کہلاتے ہیں۔ جب ہوا کے راستے میں رکاوٹ آتی ہے تو ہوا میں شامل ریزے جمع ہونے کی وجہ سے شکل بنتی ہے۔ یہ ٹیلے اپنی جگہ بدلتے بھی ہیں، صحرائی علاقوں میں ایسی شکلیں نظر آتی ہیں۔
یعنی یہ ہلالی نما ٹیلے ہیں، اس طرح کے یہ ٹیلے یہاں بنتے ہیں، ان کو ہم بارخان کہتے ہیں۔ یہ ہوا کا رخ جو ہے اس سمت ہوتا ہے، یہاں سے ہوا اس سمت میں چلتی ہے، اور یہاں پر ہوا کی رفتار کم ہونے پر یا کوئی رکاوٹ پیدا ہونے پر یہاں پر جو ہے ٹیلا جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، یہاں پر یہ ٹیلے بن جاتے ہیں۔ تو پیچھے سے سامنے والی شکل یہ ہلالی شکل میں نظر آ رہی ہے، تو یہاں پر ایسی شکلیں ریگستانی علاقوں میں بنتی ہیں، اور خاص بات یہ ہے کہ یہ ٹیلے اپنی جگہ بدلتے بھی رہتے ہیں، یعنی یہ سینڈ ڈیون یا بالو کے پہاڑ بن جاتے ہیں، جس کو بالو کے ڈبے یا برخان کہتے ہیں۔ ایسی شکلیں صحرائی علاقوں میں نظر آتی ہیں۔ اسی طرح سے ہوا کی اجتماع کاری سے بننے والی ایک شکل ہے سیف کے ریت کے ٹیلے، یعنی بڑے پیمانے پر لہردار شکل میں یہ ریت جمع ہو جاتی ہے، اس کو ہم سیف کے ٹیلے کہتے ہیں۔ اسی طرح سے خشک علاقوں میں لوئس پلین نظر آتا ہے، یعنی لوئس مٹی سے بنا ہوا میدان لوئس پلین کہلاتا ہے۔ خاص طور پر چین کے خشک علاقوں میں ایسے پیلی مٹی کے بنے ہوئے لوئس پلین نظر آتے ہیں، اس میں مٹی ہوا کے ساتھ بہہ کر کے جاتی ہے اور دوسرے علاقوں میں جمع ہو جاتی ہے۔ ایسے مٹی سے بنے ہوئے علاقوں کو ہم لوئس پلین یا لوئس مٹی کا علاقہ کہتے ہیں۔ تو ہوا کے ذریعے بننے والی یہ چند اجتماع کاری کی شکلیں ہیں۔ اسی طرح سے دوسری شکل ہماری ہے، اہم رول ادا کرتا ہے سمندر، یعنی سمندر کی لہریں بھی ہوا اور پانی کی طرح اپنے علاقوں کو کاٹتی رہتی ہیں، تو سمندر بھی پریاں کاری اور امانت کاری کا کام کرتا ہے، اس کی وجہ سے شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ سمندر کے تیز ترار لہریں اپنے ساحلی علاقوں سے ٹکراتی ہیں تو ان علاقوں کو کاٹتی رہتی ہیں، تو اس کی وجہ سے مختلف شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ یہاں پانی کی لہریں اس سمت میں ٹکراتی ہیں اور سامنے والے حصے کو کاٹ دیتی ہیں۔ اندر کا حصہ کافی گہرا اگر نرم چٹان ہے، یہ حصہ کٹ جاتا ہے، اوپر سخت چٹان باقی رہ جاتی ہے۔ اس چٹان کو ہم کلف کہتے ہیں، جو آگے کی طرف سمندر کے ساحل پر جھکی ہوتی ہے، تو یہ کلف کہلاتی ہے، کلف۔ اور اندر کی چٹانیں کٹ جاتی ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کلف جو ہے ٹوٹ کر کے گر بھی جاتی ہے۔ تو آئیے ہم دیکھیں کون کون کی شکلیں اس میں وجود میں آتی ہیں۔ یعنی سمندر کی عریاں کاری کی وجہ سے بہت ساری شکلیں بنتی ہیں، یعنی لہریں ساحل پر آ کر ٹکرانے کے بعد پانی کے ساتھ بہہ کر آنے والے پتھر، گول پتھر، ریت، بالو جیسی چیزیں ساحل پر زور سے ٹکراتی ہیں، جس کی وجہ سے ساحل کی جھیج ہوتی ہے، یعنی ساحل کٹ جاتا ہے۔ سمندری لہروں کی طبعی اور کیمیائی عمل سے بھی ساحل کی جھیز ہوتی ہے، یعنی ساحل پر کٹاؤ ہوتا ہے۔ سمندری لہروں کی اس عریاں کاری کی وجہ سے ساحلی چبوترا، سمندری غار، سمندری ٹیلا، سمندری کمان، سمندری ستون جیسی شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ اس حصے میں اگر آپ دیکھیں گے یہاں بہت ساری شکلیں نظر آ رہی ہیں۔ یہ سمندری علاقہ ہے، یہاں سے لہریں ٹکرا کر کے آتی ہیں، نرم چٹانیں کٹ گئیں اور یہ حصہ جو ہمارا ٹیلے کی طرح ستون کی طرح نظر آتا ہے، جو سمندری ستون کہتے ہیں۔ اسی طرح سے اوپر کی سخت چٹان یہ باقی رہ گئی اور اندر سے یہ چٹانیں کٹ گئیں۔ جب دور تک کوئی حصہ سمندر کے اندر ساحل پر رہتا ہے تو لہریں اس کے اندرونی حصے کو کاٹ دیتی ہیں اور یہ حصہ کمان کی طرح نظر آتا ہے، اس کو کمان کہتے ہیں۔ اسی طرح اپ نے کلف بتایا تھا، یہ کلف کا حصہ ہے، یعنی سمندری ٹیلا جو جھکا ہوا نظر آتا ہے، اور یہ حصہ یہاں سے کٹ جاتا ہے اندر کی طرف، اس کو سمندری غار یا کیو یا گفا کہتے ہیں۔ یہاں کچھ شکلیں آپ کو دکھائی دے رہی ہیں، سمندر کی امانت کاری اور عریاں کاری کی وجہ سے بننے والی شکلیں ہیں۔ ابھی ہم نے ایک شکل کے بارے میں کہا تھا، کلف، یعنی سمندر کا پانی اس حصے کو کاٹ دیتا ہے یہ اندر کی طرف، اور یہ چٹان یہاں جو جھکی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کو ہم کلف کہتے ہیں۔ دراصل یہ اس حصے میں ہوتا ہے کہ جہاں پر کلف پہاڑ یا سطح مرتفع سمندری کنارے تک جب پھیلا ہوتا ہے، کوئی پہاڑی یا سطح مرتفعی علاقہ،
بالکل ساحل سمندر تک ہوتا ہے اور سمندر کی لہروں سے اس کا نچلا حصہ کٹ جاتا ہے، تو وہاں کلف وجود میں آتے ہیں اور زیادہ بوجھ کی وجہ سے جب اوپر کی چٹان ٹوٹ کر کے گر جاتی ہے تو اس طرح سے ستون نظر آتے ہیں. یعنی یہ بلند زمینی علاقہ تھا، ساحل سمندر تک ہے، لیکن یہ لہریں یہاں کاٹ دیتی ہیں. اس اوپر کے حصے کا بوجھ زیادہ ہوتا ہے تو یہ حصہ ٹوٹ کر کے گر جاتا ہے. ٹوٹ کر گرنے کے بعد یہ شکل وجود میں آتی ہے، جس کو سی کلف یا جو ہے سمندری عمودی چٹان کے نام سے جانتے ہیں. سمندری کمان کے بارے میں ہم نے پڑھا. یہ سمندری کمان ہے، آرک یا کمان، یعنی سمندری کمان کی چٹان سمندر کے پانی میں دور تک پھیلی ہونے کی وجہ سے لہریں نیچے والے حصے کو کاٹ دیتی ہیں تو سمندری کمان نظر آتی ہے. اسی طرح سے کیو ہے یا سمندری غار یا کیو، سمندری غار یہاں اس شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہے. یہ سمندری غار ہے، یعنی اندر تک چٹانیں چلی جاتی، کاٹ دیتی ہیں لہریں تو یہ غار نظر آتی ہے، سمندری غار ہے. اسی طرح سے ریتیلے ساحل، یعنی دو راسوں کے درمیان سمندری لہروں کی قوت کمزور ہو جاتی ہے. دو راسوں کے درمیان میں سمندر کی جو موجیں ہیں اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے، ان لہروں میں طاقت باقی نہیں رہتی تو لہریں کمزور ہونے کی وجہ سے لہروں کے ساتھ آئی ہوئی ریت ساحل پر جمع ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ریت کے ساحل بنتے ہیں. یہ ساحل بہت دلکش یعنی خوبصورت ہوتے ہیں جو اس کی اجتماع کاری سے بنتے ہیں. ابھی تک ہم نے جتنی شکلیں بتائی تھیں، یعنی سی کلف، آرک یعنی سمندری غار، اس طرح ستون، کیو وغیرہ وغیرہ، یہ کمان، یہ ساری چیزیں امانت اوریاں کاری سے بنتی ہیں. لیکن یہ شکل جو ہے امانت کاری سے وجود میں آتی ہے، یعنی ریت کے ساحل یا بیچ. یہ ریت کے ساحل آپ کو نظر آ رہے ہیں. اس طرح ریت کے ساحل سمندری کناروں پر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں. ممبئی، گوا اور دیگر علاقوں میں بیچز بڑی خوبصورت ہیں، جہاں پر بڑے پیمانے پر سیاح پوری دنیا سے گھومنے کے لیے آتے ہیں. تو اسی طرح ایک شکل یہاں لیگون کی ہے، لیگون یا ساحلی نمکین جھیل. یہاں جب سمندر میں اجتماع کاری اس کے ساحل پر تھوڑے حصے کو چھوڑ کر کے اس طرح سے اجتماع کاری ہوتی ہے اور اس حصے میں مٹی جمع ہونے کی وجہ سے درمیان کے حصے میں پانی بھرا رہتا ہے مد کے وقت، تو ایسی شکل لیگون کی یا ساحلی نمکین جھیل بن جاتی ہے. تو آئیے ہم دیکھتے ہیں ایک دوسری شکل جس کو ہم زیر زمین پانی یا کاسٹ لینڈ فارم کہتے ہیں. زیر زمین پانی کی شکلیں کون کون سی ہیں؟ جس طرح ہوا، سمندر کی لہریں، برفانی دریا وغیرہ شکلوں کو بناتا اور بگاڑتا ہے، اسی طرح سے زیر زمین پانی بھی شکلوں کی وجہ سے شکلیں وجود میں آتی ہیں. یعنی بارش کا پانی کچھ تو بہہ کر کے سمندر میں داخل ہو جاتا ہے، آبی چکر کے بارے میں آپ نے پڑھا، لیکن کچھ پانی زمین کے مسام کے ذریعے جذب کر لیا جاتا ہے. تو ایسی چٹانیں جس کے اندر چنکھڑی اور نمک شامل ہوتا ہے، یعنی نمک اور چنکھڑی والی چٹانیں، یہ دونوں پانی کے اندر گھلنے والے مادے ہیں، سالویبل ہے. تو ایسی چٹانوں میں پانی زمین کے اندر جاتا ہے اور گھل کر کے اس میں ہول ہو جاتا ہے، اس کو ہم سنک ہول کہتے ہیں. یہ سنک ہول ہے. اسی طرح یہ سنک ہول نظر آتے ہیں. اسی طرح چونے کی چٹانوں میں جب پانی اندر کی طرف جاتا ہے تو اندر کا اسٹرکچر جو ہے بنتا اور بگڑتا ہے، یعنی چونا گھل کر کے بہہ جاتا ہے تو وہاں ہول ہو جاتا ہے، جس میں کیو یا گفا نظر آتی ہے. یہ حصہ ایسا چونا بہہ گیا تو اس حصے میں غار بن جاتے ہیں زمین کے اندر، جس کو ہم کیو کہتے ہیں یا چونے کے بنے ہوئے غار ہیں. تو ایسے بہت سارے اسٹرکچر بنتے ہیں، بڑے بڑے غار یا بڑے بڑے ہول جو ہے بن جاتے ہیں. ایسے سوراخ نظر آ رہے ہیں، یہ سب چونے کی چٹانیں ہیں جو کٹ کر کے بہہ جاتی ہیں پانی کے ساتھ اور باقی حصہ یہاں کا کھوکھلا بچ جاتا ہے. اس طرح سے کچھ علاقوں میں اسٹریم یعنی گرم پانی کے فوارے بھی نکل آتے ہیں.
गर्म पानी के फव्वारे आप हिस्से में देख रहे हैं कि पानी यहाँ जमा होता है, बारिश का पानी सिंक होल के ज़रिए अंदर जाता है, जिसको हम ज़ेर ज़मीन पानी कहते हैं। लेकिन ज़मीन के अंदर जो दबाव और चट्टानों में और हरारत में इजाफ़ा होता है, तो दबाव और हरारत में इजाफ़े की वजह से ये पानी फिर वापस ऊपर की तरफ आता है, जिसको हम स्ट्रीम कहते हैं। ऐसे पानी की स्ट्रीम जो है जारी हो जाती है बाज़ इलाकों में, गर्म पानी की स्ट्रीम्स। तो ऐसी ये तमाम शक्लें हैं जो कॉस्ट लैंडफॉर्म या ज़ेर ज़मीन पानी की बनने वाली शक्लें हैं। कुछ शक्लें हम देखते हैं इसको डिटेल में। दूसरी शक्ल यहाँ नमक के सुतून बनते हैं चुनखड़ी वाली चट्टानों में, और गार में जब नमक के साथ के सुतून बनते हैं, यानी चूना और दीगर मादे तो बह जाते हैं और उन पानी के साथ नमक भी बह करके आता है, लेकिन जब तबखीर का अमल होता है, यानी पानी भाप बन के जो है उड़ जाता है उस हिस्से में, तो पानी तो उड़ गया तबखीर के ज़रिए, लेकिन नमक अपनी जगह पर बाकी रहता है। और ये नमक दो सिमतों में जमा हो जाते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसा नीचे से ऊपर की तरफ हिस्से में नमक जमा हुए, तबखीर के वक्त पानी बह गया, नमक बाकी रह गया, या ऊपर से नीचे की तरफ ऐसी उम्मूदी शक्ल में नमक के सुतून तैयार हो जाते हैं, जिसको हम नमक के सुतून कहते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ या ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरह से नमक के सुतून नज़र आते हैं। या बड़े हिस्सों में जब चूने की चट्टानें कट करके बह गई तो यहाँ गार बन जाती है, जैसे कि इस शक्ल में हमने बताया था। यहाँ बहुत सारी गार आपको नज़र आ रही हैं, सारे गार हैं या केव हैं, ये सारी गार हैं। इस तरह से अज़ीज़ तलबा, ज़मीन के मुख्तलिफ़ अवामिल के मुतालिक हमने पढ़ा, जिसने हम अलग अलग 2 वीडियोज़ में इस हिस्से को कवर किया गया है, चौथे सबक को, जिसमें हवा, पानी, समंदर की लहर और दरिया, बर्फ़ानी दरिया मुख्तलिफ़, ये तमाम चीज़ों में मुश्तरक बात यह है कि ये सब के सब उरियाकारी, अमानतकारी और अमल इंतकाल करते हैं। 3 तरह का अमल, यानी इरोज़न, ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, इससे बनने वाली मुख्तलिफ़ शक्लें हैं। और ज़्यादातर शक्लें अमानतकारी और उरियाकारी की वजह से वजूद में आती हैं। तो उम्मीद है कि सबक को पढ़ करके आप बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।